درود سارے مل کے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال فی کلامہ المجید و خطابہ المتین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرکم تطہیرا نعرہ تکبیر پیچھے سے تو نہیں آپ کو دیکھ سکوں گا نا، تھوڑا سا تو احسان کریں، آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، شاید جگہ مل جائے، تھوڑا سا ادھر آ جائیں، ترتیب ہے تھوڑی سی عزاداری کی، ان صفوں میں آنا سیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا مجلس کی۔ معافی چاہتا ہوں اگر آپ حضران عالی بن بات کرنا چاہیے۔ ساری عبادتیں اس اللہ کے لیے وقف ہیں جس نے دل کو علی، دھڑکن کو حسین اور ہاتھوں کو عباس کے لیے بنایا۔ وہ اتنا عظیم ثنا ہے کہ ثانی ہے کہ جس کی مدحت و منقبت کے ماورائی حسات تک صاحبان تکلم کی رسائی ممکن نہیں، اور جس نے لفظ کن کے آئینے میں بغیر کسی وزیر یا مشیر کے مشورے کے بہت کم سے کم مدت میں ایک جیسی حیثیت کے، ایک جیسی نیت کے، ایک جیسی طبیعت کے اور ایک جیسی شریعت کے 14 محمد تخلیق فرمائے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پہ بلند آواز سے۔ عاصم عباس دعا گو ہے کہ خانواد تطہیر کا مالک اللہ محمد و آل محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ قرار دینے والا اللہ، محمد و آل محمد کو آپ کی اور ہماری مشترکہ رہبری رہنمائی کے لیے چون لینے والا اللہ، محمد و آل محمد کو خلق کر کے انہیں غور سے پھر اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ، آپ کو ہمیں اس مجلس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ اس عزت والے دربار سے کوئی بندہ خالی دامن واپس نہ جائے۔ مالک ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرمائے۔ اس بارگاہ سے لے کر ہر اس حلالی موالی جس کے دل کی بارگاہ میں حسین بستا ہے، مالک سب کی خیر فرمائے۔ میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو، اجازت ہے جی؟ بسم اللہ، توجہات ہے تھوڑی سی؟ بسم اللہ۔ بکھرے ہوئے ہیں آج کافی، آپ تھک گئے ہوں روزانہ کہہ کہ تھوڑا سا آگے آ جائے کر، تھوڑا سا آگے آ جائے کر۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا ہم آپ کے پاس آ جائیں یا آپ ہمارے قریب آ جائیں۔ یہ ممبر آل محمد نہ ہو تو میں ہی آپ کے پاس آ جاؤں، اس کا تقدس نہ مانے ہوگا۔ ہاں ہاں میں ہی آپ کے پاس آ جاؤں۔ ہاں ہاں میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو۔ یکم محرم سے لے کے اب تک آپ لوگوں نے اس انداز میں میری محبت، میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اس محبت میں میں آپ کا مقروض ہو گیا ہوں، اور میں بات کھول کے بھی نہیں کرتا اور آپ پہنچ جاتے ہیں۔ آج میں بات نہیں کھولوں گا، میں نے کیا پڑھنا ہے، اور مجھے یقین ہے ہر علی والا میرے ساتھ سفر کرے گا۔ اجلال نہیں، میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو، سوچ میں وہ مگر نہیں آتا۔ بسم اللہ کر رہا، جنہیں لفظوں سے پیار ہے، جنہیں لفظوں سے پیار ہے، مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی جی۔ میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو، میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو۔ تیرا میرا پرومس ہو گیا، تو اگر ذہنی طور پہ مجلس میں ہے تو چوتھے مصرے پہ تو میرے ساتھ نہر پروازوں کے اندر جو پہنچ جائے گا، یہ تیرا میرا پرومس ہو گیا۔ اگر تو مجلس میں نہیں ہے تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو، سوچ میں وہ مگر نہیں آتا،
اس کا پایا کہاں نظر رہا ہے جس کا سایہ نظر نہیں آیا؟ ہاں جی 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 جی، بسم اللہ کا نام ہے، بسم اللہ کا نام ہے۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی جی۔ میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو، ایسے بیٹھ جانا، بڑی مہربانی۔ میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو، سوچ میں وہ مگر نہیں آتا، اس کا پایا کہاں نظر آئے؟ مہربانی جی، میں نے محسوس کیا کہ یکم سے اب تک کسی نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا جس کے منہ کی زبان کو اللہ اپنی زبان کہتا ہے۔ یا نبا ما ینطق کی آیت تلاوت کرو، پھر آپ کو پتہ چلے گا میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہاں کسی نے بھی یکم سے اب تک اس شخصیت کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ چلو میرا آج دل بن گیا ہے کہ میں 4-5 منٹ اس بارگاہ میں پڑھ جاؤں۔ جس کا سایہ نظر نہیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بنڈل آف تھینکس کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ محبت میں یا جیسے بھی جیسے انہیں یاد ہے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی رضی اللہ ہے۔ میرا صرف ان کے لیے اتنا پیغام ہے، اگر تم نے تاریخ یاد نہیں، تاریخ سمجھی ہے، تو یہ تمہاری کتابوں میں بھی ہے کہ جب نہیں تھا اس وقت بھی محمد تھا۔ بسم اللہ کا نام ہے، مہربانی یار، علم سننے والی قوم کی خیر ہو۔ جی مہربانی جی، جی مہربانی جی۔ اجلال بھائی آپ نمائندگی کرتے ہیں ہماری قوم کی یار۔ یقین مانے یہ وہ موضوع ہے جس کے بارے میں بڑی غلط فہمی پھیلائی گئی ہیں کہ شیعہ رسول کو مانتے ہی۔ اگر آپ لوگ اس موضوع پر خیبر سے زیادہ نہیں بولیں گے تو غلط فہمی بڑھ جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ آج کی مجلس احسان کرنا، کم از کم کلمہ پڑھنے کا حق ادا کرنے کی تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے جانا۔ میرے لیے نہیں، کم از کم جو آپ پر تہمت لگائی جاتی ہے اسے تو صاف کیا جائے۔ اس محمد کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں جو جب تھا، جب نہیں تھا۔ چلو لگتا کچھ لوگ کتاب کا حوالہ سن کے پھر بولن دے آدھی نے، میں کتاب پڑھ دیتا، نام لے لیتا کتاب۔ بہار سے لے کے کوکب دوری، جو میری پرسنل لائبریری میں ہے، بہار سے لے کے کوکب دوری تک کی ضمانت میں دے رہا ہوں۔ شیعہ سنی دونوں کتابیں میرے پاس ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا، یا علی نبی کا نور کب بنا؟ علی فرماتا جب کب کا وجود نہیں تھا تب بنا۔ مہربانی کرو یار، مہربانی کرو یار، بہت شکریہ۔ نوجوانوں آپ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ بسم اللہ کر رہا، نور رسالت کب بنا؟ علی فرماتا جب کب کا وجود نہیں تھا تب بنا۔ مولا کیسے بنا؟ فرمایا لا شے سے بنا۔ کس کے سامنے بنا؟ فرمایا صرف وہ بنانے والا تھا، یہ بننے والا تھا۔ ہائے 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 ہائے، بسم اللہ کرنا، وہ بنانے والا تھا۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ میں نے ایک پیغام دینا اپنے نوجوان کو، یہ جو کہا جاتا ہے یہ بھی رضی اللہ، میں اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب وہ صرف بنانے والا تھا اور یہ صرف بننے والا، تیرے میرے سجدوں پہ غرور نہیں کرتا اللہ، یہ غلط فہمی نکال دو۔ میں تیرے میرے جھکنے پر اللہ پراؤڈ نہیں کرتا۔ جب کچھ نہیں تھا تب یہ تھا۔ پھر اس نے پوچھا من نارفا، اسے خلق کرنے کے بعد، من نارفا، میں کون ہوں؟ حسنین کے نانا نے کہا انت اللہ۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی کرنا یار، مہربانی کرنا یار۔ حسنین کے نانا نے کہا تو اللہ ہے، تو اللہ ہے۔ یسبح یسبح، ہم نے تسبیح کی، ہم سے سن کے فرشتوں نے کی۔ بسم اللہ کا نام ہے، بسم اللہ کا نام ہے۔ میرے نبی نے تسبیح کی اور نبی سے سن کر فرشتوں نے کی۔ علی فرماتے جب میرا نبی سجدے میں جاتا، بنانے والا اسے دیکھتا،
مہربانی کرو یار، مہربانی کرو یار. بنانے والا اسے دیکھتا، یہ بنانے والوں کو دیکھتے. نبی کے ماتھے پہ آتا پسینہ. اس سے پہلے محمد، اور ایک بات یاد رکھنا، سائنس سے لے کے جہاں تک تمہارا دل بنے مجھے بلاؤ، میں حاضر ہوں. یوں پسینہ صاف کر کے پھینکا جاتا زمین پر. جسم کا ایسا فضول ترین حصہ پسینہ ہے کہ تو گھر میں جائے تیری ماں بھی کہتی بیٹا شاور لے کے آ، تیرے پسینے سے اسمیل آ رہی ہے. اس قدر فضول چیز ہے پسینہ. محمد کے ماتھے پہ پہلا پسینہ تھا. محمد نے چاہا کہ میں صاف کر کے زمین پہ پھینکوں. اللہ نے کہا نا میرا محمد، تو نے پسینہ پھینکنا نہیں ہے، میں نے تیرے پسینے کو محفوظ کرنا ہے، میں نے تیرے پسینے کو محفوظ کرنا ہے. اب جب بندہ کالج میں یونیورسٹی میں بچے کو کہتا ہے علی رضی اللہ ہے، اسے جا کے کہتا ہے شرم نہیں آتی. محمد کے پہلے قطرے سے اللہ نے آدم بنایا. بولو یار، مہربانی کرو یار، سلامت رہے آپ، زندگی ہو آپ کی. محمد کے پہلے قطرے سے آدم بنایا. شاباش، کون بنا پسینہ؟ ہاں جی ہیں آپ. پسینے کے پہلے قطرے سے آدم بنا، عیسیٰ بنا، موسیٰ بنا، نوح بنا. یار چلو چلو چپ ہو، شاید کچھ لاگی شاعری دے گئے ہو. میں گل کر دینا، جس انسان کی پیشانی پر چمکتے ہوئے مقدس پسینے کے مقدس قطرات مقدس انداز میں زمین پر گرے تو اللہ کسی قطرے سے آدم بنائے، نوح بنائے، عیسیٰ بنائے. ہائے ہائے ہائے، عقیدہ میں گنجائش ہے، کلمہ پڑھتے ہو میرے نبی کا. بسم اللہ کرام ہے، عزت ہو آپ کی. اسے شریعت میں محمد کہتے ہیں. محمد اس سے پہلے پسینہ زمین پہ پھینک دے. اللہ نے کہا محمد پسینہ پھینکنا نہیں ہے، میں نے تیرے پسینے کو محفوظ کرنا ہے. ہر قطرے سے نبی پر آتا گیا. اب بڑے سے بڑا اسکالر، بڑے سے بڑا پروفیسر، بڑے سے بڑا لیکچرر میرے سامنے لے کے آ، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں مانتا. اسے کہو میں پڑھنے لگا ہوں، کیسے نام لو گے آدم کا؟ آدم رضی اللہ. جعفریہ والو مہربانی کرو یار، مہربانی کرو یار. ہاں ہاں جلال بھائی، کیسے نام لو گے؟ آدم ایسے کیا ہے؟ نوح، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، صالح، جناب لوط. یہ سارے نبی کیا ہیں؟ علیہ السلام. محمد نے سجدہ کیا، سر اٹھایا، پیشانی سے قطرہ گرنے لگا. اللہ نے ایک ایک قطرے سے علیہ السلام بنائے. آدم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام محمد کے پسینے سے، نوح علیہ السلام محمد کے پسینے سے، ابراہیم علیہ السلام محمد کے پسینے سے، اسماعیل علیہ السلام محمد کے پسینے سے. یا تو چپ کر جاؤ یا کوئی اعظم کم سے تمہیں رسالت آتی نہیں ہے. اور جس محمد کا پسینہ علیہ السلام ہے، اس کا خون علی رضی اللہ کے. مہربانی جی، مہربانی جی، جی جی کرا نشرہ دی خیر ہوئے. بسم اللہ کرا. ہاں آپ سلامت رہے. سلام ہے. مہربانی جی، مہربانی جی. جس کا پسینہ علیہ السلام ہے. بندوں کے بنائے رضی اللہ ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا اجلال بھائی، آج 6 محرم ہے. میں اپنے معیار سے اوپر جا کے میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں آپ کے اذہان کے برابر نوکری کر دوں. مجھے نہیں پتا آپ کو بیٹے کی نوکری پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں. بندے رضی اللہ بنا بنا کے مر گئے، اس کو رضی اللہ بنا رہے ہیں جس میں خود راضی نہیں ہے. ہائے وہ تاریخ پڑھو نا یار، مہربانی کرو نا یار. اجلال بھائی بندے رضی اللہ، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی جی. قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. بندے رضی اللہ بنا بنا کے تھک گئے.
بنایا. اس نے 9 اور 10 کے درمیانی رات شب عاشور لوگوں کو بتا دیا جو بندے کے بنائے ہوتے ہیں وہ رضی اللہ ہوتے ہیں, جو اللہ کے بنائے ہوتے ہیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. اور چند لمحے پہلے رضی اللہ تھا, حسین نے سلام کیا, علیہ السلام ہو گیا. کیوں نہیں بول رہے یار آپ؟ مہربانی کرو یار, شاباش. آپ جیے یار, سلامت رہے آپ, زندگی ہوگا. بڑی مہربانی سے. وہ حسین گناہگار میں سلام کرتا ہے اور علیہ السلام کر دیتا ہے. یہ وہ نعت میں پڑھنے لگا ہوں, بہت پسند ہے. بسم اللہ بسم اللہ. یہ نعت میں نے ایرانی کانسلیٹ میں پڑھی اور پھر اس کی انعامات مجھے مولا رضا کے روزے تک ملتے گئے. انڈیا سے, پاکستان سے, ایران سے شعراء تھے, ان کے درمیان مابین ایک ربیع اول میں مشاعرہ ہوتا ہے, سردی کا موسم ہوتا ہے. یہ ذہن رکھیے گا سردی کا موسم ہوتا ہے, چونکہ میں نے ایک شعر میں لفظ سردی استعمال کرنا ہے. وہاں یہ کلام پڑھا اور ماں باپ کی جوتیوں کی چھنی ہوئی جو خاک تھی وہ میں نے چہرے پر سجا کے وہاں چلا گیا. مولا نے کرم کیا, پاکستان کے بہترین شعراء میں سے وہ جو ایوارڈ تھا وہ آپ کے اس نوکر کو ملا. اسی نعت میں ملا جو نعت میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں. بس نثر میں نے جتنی کرنی تھی وہ ہو گئی میری, 15 سے 20 منٹ میں نے نثر کر دی. اب مہربانی کیجیے گا, نان سٹاپ شعر آتے چلے جائیں گے, میرا ساتھ دیتے جائیے گا. ربیع اول کا چاند طلوع ہوتا ہے نا جی, اس حلال موالے سے لے کے, آپ سے لے کے وہ آخری حالت تک. میری بات ٹھیک ہو تو تائید کیجیے گا. ربیع اول کا چاند نمودار ہوتا ہے, ہر بندہ اپنے سینے پہ, اپنی کیپ پر, اپنے گھر پہ, جس کا جہاں بس چلتا ہے وہاں پہ محمد کی نالین سجا لیتا ہے. بے شک بے شک. ایسے ہے, بولو یار, ایسے ہے نا جی. نالین پہ جملہ یاد آ گیا, کہتے یہ پنجابی سے گئے. ابھی زندگی رہی میں تو تمہیں آپ کو تینوں معصومین کی نالین ملا کے پڑھاؤں گا. مولا رضا, مولا حسن اور رسول, یہ تینوں نالین میرا ایک موضوع ہے, میں ملا کے پڑھتا ہوتا ہوں. زندگی نے وفا کی تو کبھی سناؤں گا. اب ایک جملہ پنجابی کا کہنے لگا. جدوں دا زمانہ اہل بیت دی جتیاں تو دور ہو جانا, آپس جتیوں جتی ہو گئی. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, جب سے آل محمد کے قدموں سے دوری اختیار کی ہے مسلمانوں نے, بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی سے, بڑی مہربانی سے, تب سے ذلیل ہی ہو رہے ہیں. نالین ہر بندہ سجا لیتا ہے جہاں جس کا بس چلتا ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں شیعہ قوم نالین کس طرح سجاتی ہے. جب سے نالین نے نبی سر پہ سجا رکھی ہے, واہ واہ. یہ لفظ رکھی ہے ضائع نہ ہو, کافی اور ردیف کے ساتھ ساتھ سفر کیجیے گا. جب سے نالین نے نبی سر پہ سجا رکھی ہے, ہوا کیا ہے میرے قدموں میں جبھی عرش نے آ رکھی ہے. آئے ہائے ہائے, نوکر میرے نبی کے, نوکر میرے نبی کے. بسم اللہ کرم ہے, زندگی ہو آپ کی. جب سے نالین نے نبی سر پہ سجا رکھی ہے, میرے قدموں میں جبھی عرش نے آ رکھی ہے. میری اوقات نہیں مدح محمد, لیکن میرے مولا نے میری بات بنا رکھی. آئے ہائے ہائے, سلامت رہے آپ, زندگی ہو آپ کی. جیے آپ, سلامت رہے آپ. جب سے نالین نبی, جب سے نالین نبی سر پہ سجا رکھی ہے, میرے قدموں میں جبھی عرش نے آ رکھی ہے. یہ وہ شو ہے جس پہ اختر سرسوی صاحب انڈیا سے آئے تھے, اور کہا تھا بیٹا جیتا رہا, جتنی دیر میں زندہ رہوں گا تیرے شعر کو یاد رکھوں گا. اب میں تجھے دینے لگا وصول کرنا. جب سے نالین نبی سر پہ سجا رکھی ہے, میرے قدموں میں جبھی عرش نے آ رکھی ہے. میری اوقات نہیں مدح محمد, لیکن میرے مولا نے میری بات بنا رکھی ہے. اپنا ہی آپ نظر آتا ہے اس کو, اس میں خود سے خود جیسی ہی تصویر بنا رکھی. کوئی تو ہے جو شادی سے پیار کر رہے ہیں. مہربانی جی, مہربانی جی. بسم اللہ کرنا, مہربانی جی. بڑے سلوات ایک بلند آواز سے. ایک اور سلوات پڑھیں.
زندگی آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے لے آئے. میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بارگاہ میں اس رسول کے بارے میں نعت گوئی کر جاؤں جو اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابی اس انتظار میں ہوتے تھے کہ حسنین کے نانا کے لب کھلیں اور اللہ کچھ کہے. تاڑا قصور کوئی نہیں، تُسے لگ کی زور دے گئے زور نہ گال کرو پاہمیں 50 باری سنیا تُسے داد دے دے. چلو میں ایک اور جملہ بدل کے کون ہے محمد؟ آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو کہ میں شیعہ قوم کا چھوٹا سا نوکر آیا تھا ایسے بس بنا کے بانٹ رہے کہ ہمارے عقیدے میں کون ہے محمد؟ کون ہے محمد؟ محمد اس کلی رحمت کو کہتے ہیں جس کی جوتی وہاں پہ پہنچتی ہے جہاں کسی نبی کی دستار بھی نہیں پہنچتی. ہائے 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 بولو یار جعفریہ والو مہربانی کرو یار. سلامت رہے آپ. اگر موسم میں نالین پڑھو مولا جب سے نالین نے نبی سب پہ سجا رکھی ہے میرے قدموں میں جب یاشنی آ رکھی ہے اپنا ہی آپ نظر آتا ہے اس کو اس میں خود سے خود جیسی تصویر بنا رکھی ہے. جشن سرکار دو عالم نے دل منکر میں سرد موسم میں عجب آگ لگا رکھی. میں نے پہلے کہا تھا میں نے استعمال کرنا سردی کا. جی بسم اللہ کرام ہے، جی بسم اللہ کرام ہے، جی بسم اللہ کرام ہے. عزت رہو آپ کی سلوات پڑھے بلند آواز. جشن سرکار دو عالم نے دل منکر میں سرد موسم میں عجب آگ. اجلاب بھی خالی جوتیاں نہیں لائی ہوندیاں چنڈے بھی بڑے ہوتے. لبیک یا رسول اللہ نعرے ہو رہے تھے اور گلی گلی کوچا کوچا پرچم نکلے ہوتے ہیں نکالو ضرور. لیکن اس نوکر کی بات سنو، عشق سرور کے طلبگار نظر آتے ہیں پھر محمد کے وفادار نظر آتے ہیں. سال بھر روکتے رہتے ہیں جو ماتم سے ہمیں آج کل وہ بھی علمدار نظر آتے ہیں. بولو تو صحیح یار، میں تمہارا کانسٹیٹیوشن پڑھ رہا ہوں یار. بسم اللہ کرنا. نعرہ بس زیادہ لمبا نہ ہو تم. جب سے نالین نبی سب پہ سجا رکھی ہے میرے قدموں میں جب یاشنی آ رکھی ہے اپنا ہی آپ نظر آتا ہے اس کو اس میں خود سے خود جیسی ہی تصویر بنا رکھی ہے. جشن سرکار دو عالم نے دل منکر میں سرد موسم میں عجب آگ لگا رکھی ہے. صحابی تڑپ رہے جنت مل جائے، تابعین تڑپ رہے جنت مل جائے، ولی تڑپ رہے جنت مل جائے، اولیاء تڑپ رہے جنت مل جائے. آسف شمسی کی بات سن پھر بیٹے کے قلب کو دعا کرنا. میں کہ جشن سرکار دو عالم نے دل منکر میں سرد موسم میں عجب آگ لگا رکھی ہے اور تب سے جنت بھی ہمیں ڈھونڈ رہی ہے لوگوں جب سے گردن در سرور پہ جھکا رکھی ہے. بسم اللہ کا نام ہے اور نسلہ دکھایا رہا مجھے اٹھنے یار. مہربانی جی، مہربانی جی، بہت شکریہ. کفار کیا کرتے تھے؟ روزانہ پلاننگ بناتے تھے. نئی سے نیا ٹیم تیار ہوتی تھی کہ سوتے ہوئے شب خون مار کے محمد کو قتل کر دیں گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. چلے میں مثال دیتا ہوں. 2 بستر ہے درمیان میں ابو طالب. دیکھنے والا چلا کے دیکھ گیا نبی اس بستر پہ ہیں، علی اس بستر پہ ہیں. اس نے اگر لوگوں کو بتا دیا کہ دائیں بستر پہ حملہ کرنا ہے محمد ادھر ہے. وہ چلا گیا ابو طالب نے بستر بدل دیا. اس سے اچھا آسان کیا کروں گے یار؟ میں مہربانی نہ کرو یار، احسان تو فرمائے. ہاں 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 اجلا بھائی کو چلا گیا ابو طالب نے بستر بدل دیا. بس یہ بات اسی بات کے اوپر میرا شعر کا وزن کھڑا ہے اس لیے میں نے تھوڑی سی نثر کی ہے. جشن سرکار دو عالم نے دل منکر میں سرد موسم میں عجب آگ لگا رکھی ہے تب سے جنت بھی ہمیں ڈھونڈ رہی ہے لوگوں جب سے گردن در سرور پہ جھکا رکھی ہے. بستر موت پہ بے خوف علی کا سونا یہ ادا تو ابو طالب نے سکھا رکھی ہے. اب تو بولو رہے یار، شیعہ کر کے بس سے تو بولو. مہربانی جی، مہربانی جی. مہربانی جی.
والے محلے سے کوئی نعرہ ہی نہیں آیا، نہ جواب آیا، باہروں نہ کوئی نعرہ نہ کوئی جواب. لگتا ہے دونوں کام منو کرنے پڑے، پڑھنا بھی میں نعرے بھی میں مارنے. میں تو بندے نال نہیں لیا، میں تو جلال بھائی اکیلا ہی آتا ہوں، اکیلا ہی جاتا ہوں، میں تو کچھ نہیں ساتھ لے کے آتا. اپنا اپنا کام خود کرو نا. چلو وہاں قبول ہوگی سرکار. جیسے سرکار دو عالم نے دل منکر میں سرد موسم میں عجب آگ لگا رکھی ہے. آپ عالم دین ہیں، میں نارائن برداری کرتا ہوں علماء کی، اور والدین کی جھوٹی صدیقی ہے، تب یہاں تک آ گیا ہوں. یہ سارا پنڈال خاموش ہے، مجھے کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے دعا نہ دی، مجھے دکھ ہوا کہ ایک عالم دین سے میں نے اپنی موجودگی میں پڑھا ہے، میں کیوں نہیں دعا دے سکا. پھر بھی اگر میرے دل میں کوئی خامی کمی رہ جائے تو بیٹے کے قدم کے لیے دعا کیجیے گا. اس سے بڑا شعر میری ذاکری شاعری میں نہیں ہے جو میں نے پڑھا. اور ایران، انڈیا سے، پاکستان سے آئے ہوئے سارے شعراء اس شعر پہ کھڑے ہو گئے تھے. کتنی دعائیں ہیں میں نہیں بتا سکتا. میں چاروں میں جافیہ اور سب کو دعا لے کے جاؤں. تب سے جنت بھی ہمیں ڈھونڈ رہی ہے لوگوں، جب سے گردن چھلے سرور پہ جھکا رکھی ہے، بستر موت پہ بے خوف علی کا سونا. یہ ادا تو ابو طالب نے سکھا رکھی ہے. گھر مسلمان نہیں عمران تو پوچھ خالق سے، گھر میں کافر کے محمد کی غذا رکھی. مہربانی جی، مہربانی جی، جی مہربانی جی، جی مہربانی جی. نسلوں کی خیر ہو گئی، نہ ہاتھوں کی خیر ہو. میرا سلیوٹ کے بول کرو یار، کیا بات ہے آپ کے سننے کی. مولا نظر بس سے محفوظ رکھے. جی ہیں آپ. گھر مسلمان نہیں عمران تو پوچھ خالق سے، گھر میں کافر کے محمد کی. مہربانی جی، بہت شکریہ. گھر میں کافر کے محمد کی غذا. ابرار بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر، اور اس شعر کے اندر میرا مکتہ بھی ہے، دعا بھی ہے. گھر میں کافر کے محمد کی غذا رکھی ہے جو پاپوش محمد کے تلے خاک عاصم، اس کے ہر ذرے میں خالق نے شفا رکھی. ہائے ہائے ہائے، عقیدے میں لگے نا، عقیدے میں لگے تو بات بنے گی. ہے جو پاپوش محمد کے تلے خاک عاصم، اس کے ہر ذرے میں خالق نے شفا رکھی ہے. یہ ذکر، یہ اشعار، یہ لفظوں کا ہجوم، یہ ذکر، یہ اشعار، یہ لفظوں کا ہجوم میری قسمت میں محمد نے عطا رکھی. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. بھاگتے ہوئے گھوڑے سے اترا ہے اور بازو ساتھ نہیں ہے.